اصل میں یہ جو ایک تاثر ہے کہ جناب یہ تو پھیلایا بھی گیا اور باقاعدہ ایک کئی 100 سال تک جو ہے اموی دور میں بھی اور عباسیہ دور میں بھی کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی. بالکل. اور یہ اقتدار کی جنگ جو تھی یہ اس کو کیسے کہا جائے کہ مارکہ حق و باطل ہے، یعنی اس کو ہمیں بہت زیادہ اس کی تشریح کرنی ہے ہم نے کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی یا یہ مارکہ حق و باطل تھا اور اس میں فیصلہ ہونا تھا. تو آپ اس پر ارشاد فرمائیں. بہت عمدہ. یہ اس حوالے سے یقیناً بڑے سوالات ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں اس قسم کی بہت ساری جو ہے وہ غلط فہمیاں بھی ہیں اس واقعے کے حوالے سے. دیکھیے بنیادی طور پر یہ کہا جائے کہ یہ صرف اقتدار کی جنگ تھی، اگر صرف اتنا کہا جائے گا تو یہ غلط ہوگا کہ امام حسین اقتدار کے لیے آپ آئے تھے. ہرگز ایسا کوئی آپ کے پیش نظر نہیں تھا کہ صرف اقتدار کہا جائے. نہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ حق و باطل کی جنگ اگر ہے تو کیسے حق و باطل کی جنگ ہے. حق و باطل میں اقتدار آتا ہے یا نہیں آتا. در حقیقت پروردگار عالم نے جب پیغمبر کے ذریعے ایک مکمل نظام بھیجا اور پیغمبر اکرم نے ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کی اور ایک نظام حکومت 10 سال تک آپ نے مدینے میں چلا کر ہر طرح کے فیصلے کر کے اور ہر شعبے کے اندر آپ نے رہنمائی فرما کے جب ایک سلسلہ دے دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو اقتدار کا کہا جا رہا ہے، اقتدار اگر بے معنی اسلامی حکومت کی ہو تو مطلوب ہے. اقتدار قدرت میں آ جانا اور اس کے بعد اپنی مرضی مردود ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. اقتدار اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مسئولیت، ایک ذمہ داری کی اگر اس کو سمجھا جائے، جواب دہی بھی ہے جس کے اندر، تو مطلوب ہے. درست. اور اگر صرف قدرت حاصل کر کے مفادات کا ذاتی حصول ہو یا گروہی مفادات کا حصول ہو تو یہ مردود ہے. اسلام قرآن اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. اب امام حسین علیہ السلام جن کی پوری امامت 10 سالہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد سن 50 ہجری سے 60 ہجری تک صلح میں گزری. 10 سال امام حسن کے، 40 ہجری کے بعد سے جو حالات ہوئے اس کے بعد جب آپ نے صلح کی تو آپ کی شہادت 50 ہجری تک امام حسن کی پوری امامت جو ہے وہ اسی صلح میں گزری ہے. امام حسین کے پاس جب امامت منتقل ہوئی تو آپ بھی 10 سال آپ نے اسی صلح کو کنٹینیو رکھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سن 60 ہجری میں کون سی ایسی تبدیلی آئی کہ جس کی وجہ سے امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے جی کہ کیا ہوا جو امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور وہ تبدیلی کیا آئی، وہ تبدیلی یہی آئی کہ مرکز میں شام میں حاکم شام کا جب انتقال ہوا تو جس سے صلح تھی ان تمام شرائط میں جس میں امام حسن نے صلح کی تھی وہ صلح 20 سال تک رہی اور امیر شام کے انتقال کے بعد وہ صلح اپنے اختتام کو پہنچی. اب بعد میں آنے والا کون ہے؟ کیا وہ انہی شرائط کے ساتھ اسی کیفیت کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ صلح کنٹینیو کی جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ صلح کی شرائط میں موجود تھا کہ کوئی جانشین نہیں ہوگا. ایک اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص آیا مدینے میں امام حسین نے برملا اس بات کا اظہار کیا اور چہرہ آشکار کیا یزید کا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ شارب الخمر ہے، معلن بالفسق ہے اور قاتل ہے نفس محترمہ کا. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین نے 2 کریکٹر کی جانب اشارہ کیا، یہ نہیں کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. مولا کے الفاظ ہیں میرے جیسا اس کی جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ اشارہ تھا ایک کریکٹر کی جانب کہ اگر وہ کریکٹر جو رکھتا ہے اس کے لیے بیعت کا تقاضا کیا جا رہا ہے تو میرے جیسا یعنی اس کریکٹر کا انسان کبھی بھی اس جیسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا، اور اس کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا. ایک اب مسئلہ یہ تھا کہ مرکز میں جب ایک شارب الخمر آ گیا، معلن بالفسق آ گیا، قاتل نفس محترمہ آ گیا، تو
حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. اگر حاکم فاسق و فاجر ہو تو وہ فسق و فجور اس کا پوری مملکت کی رایہ پر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا پورا نظام شدید خطرے میں تھا، اسلام خطرے میں تھا، اور اس کی جانب امام حسین نے جو ہے وہ اشارہ بھی فرمایا کہ اگر اس جیسا حاکم ہو، اگر امت ایسے فرد کے ساتھ اگر اسیر ہو جاتی ہے تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے. تو اس موقع پر امام حسین کا فریضہ تھا، امام حسین سے بڑھ کر کوئی یہ فریضہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ آواز بلند کرے. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.